السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ والدین کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کی کون کون سی بات کو ماننا چاہیے اور ان کے کون کون سی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ آج جو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم والدین کے ساتھ جو جیسے پیش آتے ہیں کیا ایسے پیش آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تاکید فرمائی ہے اور صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جتنا صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے اس روئے زمین پر کسی نے ویسا نہیں کیا۔ انہی سب چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی سے ہم یہ سمجھیں گے۔ آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس ایک گزارش یہ ہے کہ پوری ویڈیو کو ضرور سنیں، اور بھی بہت ساری دین کی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگی۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ اللہ نے مضمون کی تکمیل کے لیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آیا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے حق میں بھلائی کی، نیک سلوک کی۔ اچھا، والدین میں سے والدہ کا معاملہ والد کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے۔ والد تو آپ کو معلوم ہے جو بھی ایک تعلق ہوا بیوی سے، اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں، ماں کا خون چوس کر وہ بچہ پل رہا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، وفصالہ فی عامین، پھر 2 سال تک جوک کی طرح چمٹا رہا ہے اور اس کا دودھ پیتا رہا ہے، اس کی توانائی سک کرتا رہا۔ لہذا والدہ کا حق والد کے مقابلے میں ایک حدیث نبوی کی روح سے 3 گنا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، ان کے بعد؟ تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرا باپ۔ گویا کہ والدہ کا حق، اس کی خدمت، اس کے ساتھ نرمی، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا دے، اس لیے کہ بڑا سخت قسم کا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بچے تھے ہم تو اپنے والدین کی محبت کا مرکز تھے، ان کی ساری محبت ہم پر مرکوز تھی، ہم بھی ان کی شفقت کو مانتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی تو ہمارا ایک نیا مرکز محبت وجود میں آ گیا۔ بیوی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اب بوڑھے والدین کے اندر پیاس پیدا ہوئی محبت، یہی ہمارے ہاں ساس بہو کا جھگڑا جو ہے اس کی اصل بنیاد نفسیاتی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں پیاس ہے۔ اب اگر ان کی دلجوئی کی جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، تب تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تسکین ہوتی ہے، ورنہ ایک بڑا احساس محرومی شدید پیدا ہو جاتا ہے واقعی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں جن کا محض دیکھنا تعظیم اور محبت کے ساتھ موجب ثواب ہے، عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو محض دیکھنا عبادت ہے، بیٹھ کر تعظیماً دیکھتے رہو، طواف بھی نہیں کر رہے، دیکھنا ہے عبادت، اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جیسے کہ کہیں کسی جگہ پر فرمایا گیا ان اللہ لا یستحی من الحق، سورہ احزاب میں ہے کہ تمہارا طرز عمل نبی کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن نبی حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو اللہ کو تو کوئی حیا جو ہے کسی حقیقت کو روک لینے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں اللہ صاف فرما رہا اشکر لی ولوالدیک، پہلا شکر میرا ہے، خالق میں ہوں، والدین کے دل میں شفقت میں نے ڈالی ہے،
मुकद्दम शुक्र मेरा होगा। भले वालिदैन, मखलूक में सबसे ज्यादा शुक्र वालिदैन के। और ये कुरान में 5 जगह आया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, सूरह बनी इस्राइल, सूरह बकरा में है, सूरह निसा में है। अनिश्कुर ली वले वालिदैन इलैयल मसीर, लौटना तो मेरी तरफ है, मैं हिसाब ले लूंगा कि तुमने मेरा भी शुक्र अदा किया था या नहीं, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा किया था या नहीं। अब देखिए 2 चीजें आई, एक शुक्र अल्लाह का और उसका तकाजा शिर्क न हो, एक शुक्र वालिदैन का। अगर ये दोनों चीजें टकरा जाएं, किस कदर मंतकी रब्त है कुरान मजीद की आयत। वालिदैन हुक्म दे रहे हैं शिर्क करो, क्या करें? आपके इल्म में होगा हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में नौजवान थे, एज ए टीनेजर ईमान लाए हैं हुजूर। बाप को फौत हुए अरसा हो गया था, मां ने बड़ी मोहब्बत से माल बहुत छोड़ गया था बाप, नाजो नाम में पाला। अब साद ईमान ले आए हुजूर पर। वालिदा ने कहा तुमने अपने बाप के दीन को छोड़ दिया, मैं जान दे दूंगी अगर तुम इससे वापस ना आए, और अपने मुशरिकाना अकायद को तुमने दोबारा इख्तियार न किया, मरण बर्त रख लिया। अब क्या बीत रही होगी, किस कदर सलीमुल फितरत नौजवान था साद, जो नौजवानी में हुजूर पर ईमान लाया। लेकिन फितरत के अंदर जो चीज मुजबर थी, वालिदैन का अदब, अल्लाह जिसे अपनी तरफ मंसूब कर रहा है वो फितरत है। अब ये टकरा रहे हैं, क्या करें? आयत नाजिल हुई, और ये आयत सूरह अनकबूत में भी है, जैसा कि मैंने बयान किया कि नहीं, यहां अगर वो तुम्हें मजबूर करे, जाहदा का लफ्ज़ भी यहां पे नोट कीजिए, अगर तुमसे जिहाद करे, ये जिहाद सिर्फ मुसलमान नहीं करता, जिहाद तो काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है, लेकिन जिहाद है, मजबूर कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि अपने आबाई दीन में वापस आ जाओ। मुसअब बिन उमैर को बरहना मादरजात करके चचा ने निकाल दिया, निहायत नाज़ो नाम में पला हुआ नौजवान। नेहरू जी के बारे में कहा जाता है उनके कपड़े पेरिस से सिलकर आते थे, उनका 200-200 दिरहम का जोड़ा शाम से तैयार होकर आता था। बाप इतनी दौलत छोड़ गया, और जहां से मुसअब गुजर जाता था खुशबू इतनी रची बसी होती थी उनके लिबास में कि पूरी गली, पूरा बाजार महक जा रहा है, लोग हाँ मुसअब जा रहा। जब ईमान ले आए, चचा ने कहा देखो ये सारी दौलत तुम्हारे मुशरिक बाप की है, अब निकल जाओ घर से, तुम्हारा कोई हक नहीं है। उठकर चलने लगे तो कहा ये कपड़े जो तुम्हारे जिस्म पर है वो भी उसी मुशरिक बाप के, उतार दो। मादरजात बरहना होकर मां के पास आए, उन्होंने आंखों पर हाथ रखे, वो सब क्या हुआ है? कहा मां मैं मुवहिद हो गया, ये है तौहीद। मुवहिद अपने आप को समझना कुछ और है, जिंदा कुव्वत थी जमाने में ये तौहीद कभी, और अब क्या है? फकत एक मसला है इल्म कलाम। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। अच्छा, ये 2 अंदाज आते हैं शिर्क के बारे में। मा लैसा लका बिही इल्म, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है उन हस्तियों के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुदा की शरीक है। अक्ल जो है, ये अक्ल इंसानी तस्लीम नहीं करती। एक ही इरादा है, एक ही स्कीम है, एक ही हिकमत है, एक ही प्लान है जो पूरी कायनात को अपने इहाते में लिए हुए। या कहा जाता है मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, किसी ऐसी हस्ती को शरीक न करो जिसके लिए अल्लाह ने कोई सनद नहीं उतारी। अल्लाह अगर कहता मेरे साथ ये भी शरीक है तो ठीक है, हम अल्लाह को सजदा करते हैं, उसको भी कर देते हैं। जैसे कि हुजूर से कहलवाया गया इन कान लिर्रहमान वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन, अगर रहमान का कोई बेटा होता सबसे पहले मैं इबादत करता उसकी। कोई नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। कुल हुव अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो फरमाया
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہی توازن دیکھیے، یہ صرف اللہ کے کلام میں ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ پھر ان کو دفع کرو، ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہیں، صاحبهما فی الدنیا معروفا، ان کا کہنا تو مت مانو اس معاملے میں، اللہ کا حق احق ہے، بالا تر ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے سے، ان کے حقوق ادا کرو، چاہے مشرک ہے والدین، چاہے کافر ہے والدین، ان کی خدمت تمہارے ذمے ہے، ان کی ضروریات پورا کرنا تمہارے ذمے ہے اپنے مقدرت کے مطابق. صاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الی، پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، اطاعت والدین کی لازمی نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی اگر اس سے خالق کی معصیت لازم آ رہی، تو والدین کے لیے بھی ہے. اطاعت مطلق نہیں ہے، پیروی ان کی ضروری نہیں ہے، پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ابھی اللہ کا کلام چل رہا ہے، درمیان میں جو آیا اتباع اس کی، دیکھو کون ہے جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے، پیروی اس کی کرو، والدین کی نہیں. اسی لیے سورہ بقرہ کے 30 رکوع کی پہلی آیت جہاں حضور کی دعوت کا بیان ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو، بندگی اختیار کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. تمہارے آباء و اجداد بھی تو اسی کی مخلوق تھے، جیسے تم سے خطا ہو سکتی ان سے بھی ہو سکتی تھی. لہذا یہ دلیل نہیں. وہ کہتے تھے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گا جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. تو آباء و اجداد کی پیروی ضروری نہیں ہے. واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرح تم سب کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں گنتی کر کر کے نبا تنبیہ پوری طرح بتا دینا، آگاہ کر دینا. ایک تنبیہ ہے، وارن کرنا، ایک تنبیہ ہے، یہ ہے خبر دے دینا پوری طریقے سے، وضاحت کے ساتھ. نبا سے ہے. اس ویڈیو میں آپ اچھی طریقے سے جان گئے ہوں گے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات، دین کی صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا بنائے، ان کی ہر باتوں کو ماننے والا بنائے، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. صرف خدا کے حکم کی بات آ جائے، خدا کی باتوں کو ماننے کی بات آ جائے، اس وقت ان ماں باپ کی بات کو نہیں ماننا چاہیے.